ناظرین السلام علیکم. میں آج آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ بھارت کے آرٹیکل 370 کے حوالے سے ہے، جو جسٹ ریسنٹلی بلکہ 2019 میں 5 اگست 2019 کو اس کی تنسیخ کر دی گئی تھی، اسے ریووک کر دیا گیا تھا. اور اس کے خاتمے کے بعد جو جموں اور کشمیر ہے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 35A آرٹیکل بھی جو بھارتی آئین کا اسے بھی ریووک کر دیا گیا ہے، جس میں پرماننٹ ریزیڈنٹ کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ وہ کون سے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ یہ جو 370 آرٹیکل ہے اس کے تحت ایک خاص ایشورنس دی گئی تھی جموں اینڈ کشمیر کو کہ ان کے جو رہائشی لوگ ہیں یہ صرف یہیں پہ یہ زمین خرید سکتے ہیں، یہ ووٹ دے سکتے ہیں، یہ ملازمتیں کر سکتے ہیں، یہ ہر بات میں ان کی پرائیورٹی تھی. اور جس وقت یہ سارا 26 جنوری 1950 کو بھارتی آئین لاگو ہوا تھا تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ سارے جو حقوق ان کو دیے گئے ہیں، بلکہ اس حد تک تھا کہ ان کے جو صدر تھے وہ صدر ریاست کہلاتے تھے، اور ان کے جو وزیر اعظم ان کے کہلاتے تھے جو ان کے افیئرس کو رن کرتے تھے. وزیر اعلیٰ نہیں کہلاتے تھے بلکہ وزیر اعظم کہلاتے تھے. اس طرح کا سٹیٹس تھا، ان کا اپنا جھنڈا تھا اور سارا ان کا اپنا قومی ترانہ اور سارے معاملات انہوں نے اس طرح سے رکھے ہوئے تھے. زیادہ یہ ساری باتیں تسلیم کر دیں گی. اس وقت خاص ایک حالات تھے جس میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور اب بھی یہ چلا آ رہا تھا اب تک، یعنی 5 اگست 2019 تک یہ معاملہ بالکل ایسے ہی تھا، جوں کا توں تھا. اور یہ بھی ناظرین میں یہاں پہ بتاؤں کہ یہاں پہ وقتاً فوقتاً گورنر راج بھی لاگو ہوتا رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ لاگو ہوا ہے یہاں پہ گورنر راج. خیر جیسے تیسے بھی یہ سارے معاملات مینیج کر رہے تھے. اور یہ جس وقت جموں و کشمیر کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے، یعنی اس وقت کے جو راجہ ہری سنگھ تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تو اس میں یہ بھارت کے ساتھ یہ ریاست مل گئی. لیکن اس کے فوراً بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پہ ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے سلسلے میں یہ 47 سے لے کے اگست میں سپٹمبر میں شروع ہوئی تھی، اور سپٹمبر سے لے کے یہ جنوری 1949 تک یہ چلتی رہی تھی. اور اس کے بعد یہ اسی سال یعنی جنوری میں یہ بھارت مسئلہ اٹھا کر UN سیکورٹی کونسل میں لے گیا تھا، اور وہاں پہ پھر ریزولیشن ایک پاس ہوا، اور اس کے دوران یہ سیز فائر ہوئی، اور یہ سیز فائر لائن ڈکلیئر کر دے گی، یعنی جو پاکستان کے جس پوزیشن پہ تھا وہاں پاکستان بیٹھ گیا، اور جس پوزیشن پہ بھارت تھا وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ گیا. اب یہ مسئلہ ایسی چلا آ رہا تھا. سیکورٹی کونسل میں بڑی بحثیں ہو رہی تھیں، جنرل اسمبلی میں UNO کی بڑی بحثیں چل رہی تھیں، لیکن یہ کرتے کراتے بعد میں 65 کی جنگ شروع ہو گئی. اور بعد میں پھر جو تھا، بلکہ اس سے پہلے یہاں پہ ایک ذکر ضروری کرنا ہے کہ 62 میں چین اور بھارت کے درمیان بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں چین کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اور بڑی خوفناک قسم کی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. ناظرین یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ چین کا ایک حصہ جسے لداخ کہا جاتا ہے، لداخ کا ایک علاقہ آگے جو ہے وہ ایکسائی چین کہلاتا ہے. تو چین نے اسی علاقے سے تبت میں اپنے فوجی ٹرک بھیج کر تو وہاں پہ قبضہ یہ کیا تھا. لہذا اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ جو اہم ترین پارٹیز ہیں وہ دو ہی ہیں، بھارت اور پاکستان. لیکن وہ ایکسائی چین کی وجہ سے، جو کہ بہت وسیع علاقہ چائنا کے پاس بھی چلا گیا، یعنی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 12 سے 15% تک جو علاقہ کشمیر کا ہے، جو لداخ کا علاقہ وہ اس وقت چین کے قبضہ میں ہے. 38% تقریباً جو ہے وہ پاکستان کے قبضہ میں ہے، اور باقی 45 سے تھوڑا سا کچھ اوپر جو ہوگا وہ بھارت کے قبضہ میں ہو. اس میں دو مین جو فریق ہیں وہ پاکستان اور وہی ہیں، لیکن اب چین جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. خیر یہ جو سارا آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، اس میں سب سے اہم جو چیز مجھے ڈسکس کرنی تھی وہ آپ سے آرٹیکل 370 ڈسکس کرنا تھا کہ بھارت کو آخر یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ 73 یا 72 ایئرس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ اس آرٹیکل کو ریووک کر دینا چاہیے، اور اس کو بھی جو ہے باقی اسٹیٹس کی طرح یا باقی جو بھارت کا علاقہ ہے اسی طرح سے جموں اور کشمیر کو بھی وہ اسٹیٹس دے دیا جائے. یعنی اس وقت جموں اور کشمیر کا وہ اسٹیٹس بن گیا
جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا. اب کوئی شخص بھی جموں اور کشمیر میں بھارتی شہری ہونے کے حوالے سے جائیداد بھی خرید سکتا ہے, وہاں پہ سروس بھی کر سکتا ہے, وہاں پہ وہ شادی بھی کر سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی بھی, کوئی عورت وہاں کی شادی کسی اسٹیٹ سے باہر کرتی ہے تو اس کی وہ جو شہریت تھی وہ منسوخ ہو جاتی تھی. اس طرح کے قوانین تھے, ان کو ڈسکریمنیٹری قانون کہا جاتا تھا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ ان کو اسپیشل اسٹیٹس جو تھا یہ چلا آ رہا تھا. اب ناظرین تھوڑا سا میں آپ سے بات یہاں پہ یہ کرنی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے میں افغانستان لے چلتا ہوں, کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کیوں ساری تبدیلی آئی بھارت میں. ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت 1979 میں یہاں پہ سوویت یونین آیا, یعنی رشیا جس وقت افغانستان میں داخل ہوا, تو 79 سے 89 تک وہ وہیں پہ رہے تھے, اور 89 میں شکست کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. 89 میں وی پی سنگھ بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے, اور انہوں نے وہاں پہ اپنی پہلی تقریر میں, اور بلکہ پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں اس قدر خوفناک صورتحال ہے, کہ اس قدر خوفناک صورتحال جو ہے وہ خالصتان جو یعنی پنجاب میں کہی جا رہی ہے, وہ وہاں پہ اتنی خراب صورتحال نہیں جتنی کشمیر میں. اب ہوا کیا کہ جس وقت وہاں سے افغانستان رخصت ہو گیا تو جتنے وہاں پہ فریڈم فائٹرز تھے وہ فوری طور پہ امیڈیٹلی افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے. پاکستان آرمی ویسے بڑی ٹرین تھی, امریکن نے ساری ٹریننگ دی ہوئی تھی, طالبان کو بھی امریکن نے ٹریننگ دی ہوئی تھی. اب وہ ساری باتوں سے تو آگاہ تھے, لہٰذا ان کو پتہ یہ تھا کہ یہ کس طریقے سے کسی بھی علاقے میں جا کے سارے اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ چلنا مشکل ہو جائے, اور یہی سارا وہاں پہ ہوا. اس کے بعد خیر لمبی جنگ چلی, اور بڑی مشکل سے بھارت کو تقریباً یعنی یہ کہہ لیں کہ پچھلے 30 سال سے بڑی انہوں نے یعنی بارڈر پہ بیریکیڈز لگائیں اور بہت کچھ کیا, اور اب جا کے کہیں بڑی مشکل تمام تھوڑا بہت ان کا وہاں پہ وہ کنٹرول ہوا تھا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کشمیری لوگ تو ان کے ساتھ رہنے نہیں چاہ رہے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایشو ناظرین یہ ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی سارے شہر ہیں وہ بالکل سارے پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ ہی ہیں, یعنی 30% رقبے کے اندر ہے. اس حوالے سے وہاں پہ وہ کیونکہ رہنا نہیں چاہ رہے ہیں, اس لیے وہاں پہ امن قائم نہیں ہو رہا. وہ سارا پھر ملبہ جو ہے بھارت الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتے. خیر میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ وہ جو سارا 89 میں وہاں پہ بہت خوفناک قسم کا ریبیلین ہو گیا کشمیر میں, اس سے گھبرائے. اب یہ جسٹ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ بہت اپنے وہ یعنی وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یہ بڑا اس پہ بات پہ زور دے رہے تھے کہ یہ امریکہ کو طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کرنا چاہیے, اور اس طریقے سے اس کو ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. امریکہ 18-19 سال سے وہاں پہ بیٹھا, تو بلکہ 20ویں سال میں داخل ہونے کو یہ ساری سلسلہ بند ہے. تو اس میں یہ عمران خان جس وقت وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کی انہوں نے, تو انہوں نے وہاں سے پھر سے انہیں آفر کی, اور انہوں نے کہا کہ سنسیئرلی پاکستان یہ چاہتا. اب یہ مسئلہ یہ تھا اس میں کہ سی پیک کا جو سارا سلسلہ شروع کیا گیا, سی پیک اسی صورت میں کامیاب ہوگا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا. لہٰذا چائنا بھی اس پہ بہت کلیئر ہے, رشیا بھی اس پہ بہت کلیئر ہے, پاکستان تو بہت ہی زیادہ کلیئر ہے. ظاہر ہے ہمارے دن پلٹ جائیں گے, یہاں پہ روزگار بہت زیادہ ہو جائے گا, یہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں لگیں گی, بہت ساری ایکسپورٹ ہوگی, بہت ساری امپورٹ ہوگی. سینٹرل ایشیا سے ویسے ہی بھارت کو آؤٹ کر دیا گیا, تو پاکستان کے لیے بڑا ایک سنہرا موقع ہے, اور پاکستان کو بہت لیڈنگ پوزیشن میں لے جایا جا سکتا ہے. بھارت یہ ساری باتیں یہ اس بات کا نوٹس لے رہا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے یہ 2018 سے اپنی انٹیلیجنس ان کی ایجنسی را ہے اس کو انہوں نے خاص طور پہ اس کام پہ لگایا کہ یہ سارا اس کا انالیسس کیا جائے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. جب انہوں نے ان کو رپورٹ دی گورنمنٹ کو کہ ہاں جی ہو رہا, تو 2018 سے تقریباً اس میں بھارت پہ کام شروع ہو گیا تھا, اور 2019 میں اگست میں انہوں نے اس پہ عمل کر دیا, کیونکہ وہ بالکل کلیئر ہو چکے ہیں کہ اب بھارت کے لیے سینٹرل ایشیا, افغانستان اور یہ سارے جتنے سلسلے ہیں یہ کوئی ان میں مارجن نہیں ہے. اب بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف بھی نہیں رہے, وہ بڑے اس کو بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دینے کو پھر رہے تھے. تو اب کسی طرف سے بھی یعنی راستہ نہیں ہے, ایک طرف چین ہے, ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف ایران ہے, آگے ترکی ہے. کوئی ایسی ایکسیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے انڈیا کو کہ جس کے ذریعے وہ وہاں پہ ٹریڈنگ کر سکے, وہ تو کٹ آف ہو گیا. اور چائنا اس وقت پوری دنیا جتنی اگر فرض کر لیں کہ 100 چیزیں پیدا کر رہی ہیں تو 100 میں سے 25 چیزیں ہیں جو چائنا میں پیدا ہو رہی ہیں, یعنی 25% جو پروڈکشن ہے
وہ دے رہے ہیں. اور یہ ساری جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں بڑی ریچ ہیں, وہاں پہ بڑا تیل ہے, وہاں پہ بڑا گیس ہے, وہاں پہ وہ بہت پیسہ ہے, وہاں پہ بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہے, لہٰذا وہ تو ان کو آٹومیٹکلی ایک بہت بڑی مارکیٹ مل گئی. اب اس صورتحال میں پاکستان نے بھی ظاہرہ فائدہ اٹھانا. ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں, 62 ارب ڈالر جو ہیں سی پیک کے چائنا نے لگائے ہیں, وہ بلا سوچے سمجھے تو نہیں لگا دیے. یعنی انڈیا یہ اگر سوچ رہا تھا کہ یہ بل لگا دے, تو انڈیا کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے یہ رقم نہیں لگا دیا, بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لہذا جس وقت بھارت کو یہ کلیئرلی سگنل مل گیا کہ اب جو افغانستان ہے وہاں پہ امن قائم ہونا ہے, اور افغانستان میں عبداللہ اور وہ جو سارے شمالی اتحاد والے تھے وہ بھی مجبوراً پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ امریکہ وہاں سے اپنی جان چھڑانی چاہ رہا ہے, اور چین اور رشیا جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امن قائم ہو جائے اور یہ ساری ہمیں ایکسیس جو ہے اور یہ پرشین گلف تک لے جائے. اب بھارت کے لیے یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی. لہذا یہ اس تناظر میں 370 آرٹیکل کو جو ہے وہ ریپیل کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ یہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اگر وہ یہ سارا کلیم کرتے ہیں تو اس صورت میں سی پیک جو ہے وہ سارا گلگت بلتستان میں سے بہت میجر پورشن جو ہے اس کو وہاں سے گزرتا ہے. تو یہ سارا اس لیے کیا گیا کہ بین الاقوامی طور پہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, اور اس پہ پاکستان نے ناجائز قبضہ کیا, اور بھارت اور چین اور پاکستان مل کے یہ جو سی پیک کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ سارا غلط ہے, اور پھر ان کے سارے منصوبے کو سبوتاژ کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہونے دیا جائے گا. اب صرف اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ افغانستان میں ایک مرتبہ مسئلہ یہ سارا سیٹل ہو جائے تو ان کو پتہ ہے پھر پاکستان نے اپنا سارا زور جو ہے وہ کشمیر پہ لگا دینا ہے. بتانا آپ کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ بین الاقوامی سیاست جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ گیم ہے. دکھایا کچھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ اور جاتا ہے. اب بظاہر اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بھارت نے 370 آرٹیکل ریووک کر دیا, اور اس کے بعد 35 آرٹیکل کو بھی ریووک کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا, لہذا ہم جو بھی یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ساری ایکوالٹی اور ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے, اور یہ اور سارے اس طرح کے انہوں نے سلسلے کی. لیکن میں نے آپ سے صرف یہ شیئر کرنا تھا کہ اس 370 آرٹیکل کا افغانستان کے مسئلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق, کیونکہ افغانستان سے بھارت فارغ ہونے والا ہے, وہاں سے وہ نکلنے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ جس وقت وہاں پہ امریکہ جائے گا اس کے بعد افغان طالبان کی حکومت وہاں پہ قائم ہونی ہے. وہ پاکستان کے بہت قریبی ہیں, بڑے دوست ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے شکر گزار ہیں. طالبان نے یہیں پہ تعلیم و تربیت اپنی مکمل کی تھی پاکستان میں. لہذا بھارت کو یہ ہے کہ ہمارے پاس اب مارجن کوئی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اپنا یہ سارا سلسلہ بچانے کی کوشش کی. لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی اور بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ اٹھا کر بھارت ہی جو تھا وہ لے کے گیا تھا وہاں پہ سیکیورٹی کونسل میں, اور بھارت پرماننٹ ممبر بننے کا بڑا شوقین ہے سیکیورٹی کونسل کا. لیکن یہ دیکھیے کہ جو ملک اس کے ریزولوشنز کو اور خود جو وہاں پہ وہ سارا یہ مسئلہ اٹھا کے لے کے گیا تھا وہ ان کو ہی اہمیت نہیں دے رہا, ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہا. اس سے کس طرح ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ممبر بننے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑی واضح طور میں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جو ان کو احترام ہی نہیں دے رہا اس کے ریزولوشنز کو, اس باڈی کا پرماننٹ ممبر بننے کا حقدار تو کسی صورت میں نہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات بھی بتا دوں کہ فاروق عبداللہ جو کہ 5 مرتبہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, محبوبہ مفتی جو 2 مرتبہ وہاں کی وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں, ان لوگوں نے بڑے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ ہمارے اور بھارت کے درمیان جو ٹرسٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. یعنی بھارت ہائیلی ان ٹرسٹ وردی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر شروع سے آپ غور کریں تو پاکستان نے بے بہا مذاکرات کی ہیں بھارت کے ساتھ, لیکن اس نے کبھی بھی بدنیت ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے کبھی بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ جو تھا اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے تو یہ سارے علاقے میں بہت غربت ہے. پاکستان میں تو پھر بھی کچھ کم غربت ہے, بھارت میں تو بہت زیادہ غربت ہے, غربت کی انتہا ہے, بلکہ دیکھ کے رونا آتا ہے. اور 200 ملین دلت یعنی 20 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اتنے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی جو سب سے بڑی ریاست یو پی ہے اس کی آبادی 20 کروڑ ہے, اس میں سے 16 کروڑ آپ ہندو لگا لیں, باقی کچھ عیسائی بھی ہوں گے. 4 کروڑ بہرحال وہاں پہ مسلمان, اور 6 کروڑ لوگ وہاں پہ جو ہیں بے روزگار ہے.
بھارت کی یہ جو بڑی آپ کو گلیمرس پکچر دکھائی جا رہی ہے، یہ اتنی گلیمرس نہیں ہے. بھارت ایک بدعہد قسم کا ملک ہے، اور اس کو اب یہاں بھی یہ جو بھی کرے، یہ کشمیر کا مسئلہ اب حل ہونے جا رہا ہے، اور اس نے حل ہونا ہے بڑی جلدی. بہت شکریہ.